السلام علیکم بینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حوالے سے ہم اظہار خیال کرتے ہیں اور آپ بھی یہی سننا چاہتے ہیں لازمی یہ اس لیڈر کے حوالے سے جس نے کراچی میں حکمرانی کی، کراچی میں اس کا طوطی بولتا تھا، کراچی میں اس کی ایک اشارے پہ جلسے گاہ میں لاکھوں کے مجمع میں خاموشی چھا جاتی تھی، کراچی میں ایک اشارے پر اسٹرائک ہو جاتی تھی، پورا شہر بند ہو جاتا تھا، کراچی میں ایک اشارے پر اگر وہ کوئی مطالبات کے ضمن میں حکومت کو کچھ کہتے تھے تو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار پی ایم اور سی ایم سب 90 پہ قدم بوسی کرتے تھے آ کے، اور قدم پہ ہاتھ لگاتے تھے جا کے وہاں اور 90 کی چوکھٹ پر. تو یہ حالات تھے. اس صورتحال کے بعد آج ایم کیو ایم کا 90 ویران ہے اور ایم کیو ایم کے قائد لندن میں ہیں اور ایم کیو ایم کے ایک تنظیم ایم کیو ایم نام کی موجود ہے، مگر اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہم نے ابھی آپ کو طاقت بتائی. تو یہ کیسے ہوا، یہ کیسے یہ تمام حالات پیدا ہوئے؟ تو یہ حالات پیدا کرنے میں کسی ایک فرد واحد کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس میں تمام جو کابینہ ہوتی ہے، تمام وہ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہے. اور لازمی پاکستان میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تمام اس وقت کی کابینہ کو کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے فیصلہ کیا. تو اسی طریقے سے ایم کیو ایم کابینہ کے حوالے سے الطاف حسین کو ملک سے گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، جلا وطنی گزارے میں. پاکستان میں ان کی یہی ایک رابطہ کمیٹی تھی جس میں یہ بڑے بڑے آج کے جو ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں، جو اس میں میئر بھی شامل ہیں، جس میں 2 میئر اور 3 میئر اور بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہیں، اور بڑے بڑے معینات عہدیدار اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل مائنڈ کے لوگ آج ایم کیو ایم پاکستان میں اور الطاف حسین سے وہ کسی حد تک یا کھل کے منحرف ہیں. اور وہ منحرفین کا ایک جو گروپ ہے اس کو وہ ایم کیو ایم پاکستان انہوں نے بنا دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم نے اس لیے یہ بنایا کہ حالات کا تقاضا ایسا تھا، حالات ایسے نہج پہ پہنچ گئے تھے، کیا ادھر آتے یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے اور صحبتیں برداشت کرتے. تو یہ تمام ان کا اپنا یعنی کہ موقف ہے، اور اس میں یعنی کہ جو صحبتیں برداشت کرنے کا شاید کسی میں حوصلہ نہیں تھا، تو ان لوگوں نے یہ راستہ چنا. کیوں پاکستان کے نام سے گروپ تشکیل پایا، اور جو الیکشن میں بھی جس نے حصہ لیا اور بھرپور ان کو سیٹیں بھی مل گئیں، مگر کیا آج وہ اس پوزیشن میں ہیں جو ہم نے بتایا کہ 90 پہ، یا ان کا جو آج کا مرکز اس پہ کتنے وزیر اعظم آ رہے ہیں یا ان کی کتنی سنوائی ہو رہی ہے، یہ سب کے سامنے آیا ہے. 26ویں ترمیم ہو یا آنے والی 27ویں ترمیم ہو یا پچھلی ترمیم، اس وقت کچھ سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی کچھ بھی یعنی کہ ارباب اقتدار نے اپنا کام نکال لیا ان سے، ارباب اقتدار نے اپنے ان کو 2 منسٹریاں بھی دے دیں ان کے زیادہ شور مچانے پر، مگر ایم کیو ایم کے عوام کا جو وابستہ ہے ایم کیو ایم کے نام سے ووٹ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو، وہ کام کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کراچی کا حال کیا ہے، کراچی لاوارث قرار دیا جاتا ہے، اس کا کوئی شہر میں سننے والا نہیں ہے، ان کی آواز کوئی سن نہیں رہا. یعنی کہ ان سے زیادہ تو احتجاج جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں یا دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں. تو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کوئی ایسی طاقتور یعنی کہ آکسیجن جس کو کہتے ہیں وہ ہے نہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان کا وجود اپنا دھڑا ہے، اس کو اب کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، تو الیکشن لڑنے کے لیے اب قائد کا اپنے منتخب کر رہے ہیں یہاں کا، یعنی کہ جو چیئرمین ہے ان کا. اب یہ جو ہے یہ اس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں، آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. بظاہر تو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، بعض جگہ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جو اندر کے حالات اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں رپورٹیں ہیں، اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. تو بہرحال ہم عوام وہی منتظر ہیں کہ وہی قائد کا دورہ ہو، وہی 90 کا مرکز ہو، اور وہی ایم کیو ایم کا ایک اعلان کے بعد کہ شام 5 بجے تک اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اسی طریقے کی ایم کیو ایم ہو، مگر عوام کی یہ توقعات ابھی تک پوری نہیں ہو سکی ہیں، باوجود
ایم کیو کی اپنی آپ ناہلی کریں یا ان کی سست روی سیاست کہیں یا ان پہ کوئی ایسا دباؤ ہے کہ عوام کی خدمت نہ کریں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی پہ بھی ہو کہ بھئی آپ عوام کی خدمت نہ کریں. عوام کی خدمت آپ کو اگر کسی نے روکا بھی ہوگا تو احتجاجی سیاست ہے کہ شہر بدرمنی کا شکار نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ایجنسیاں وہ چاہتی ہیں شہر کے اندر کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو. مگر آپ کو اپنے عوام کے کام سے یا عوام کے کام کے لیے آواز بلند کرنے سے کسی نے نہیں روکا، مگر ویسی آواز جو ماضی میں جیسے ہم نے تذکرہ کیا ویسی نہیں آ رہی، نہ آپ کی ویسی قوت ہے نہ ویسی آپ کی طاقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں یکجہتی اور اتحاد نہیں ہے، اور یہ اتحاد جو الطاف حسین نے آپ کو فراہم کیا تھا، الطاف حسین نے جو آپ کی یکجہتی کی فضا قائم کی تھی وہ پوری طرح ختم ہو گئی ہے. نہ الطاف حسین کی یکجہتی کی فضا کو کوئی فالو کر رہا ہے، اور بلکہ الطاف حسین کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بیان بازی کی جاتی ہے. تو یہ بھی کسی حد تک اچھی چیز نہیں ہے. ایک حد تک کسی نے اگر کوئی کہا تو مگر اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی اخلاقی، قانونی. یہ تمام باتیں جو ہیں اب وہ لوگ بول رہے ہیں جو کل الطاف حسین کے ساتھ نہیں تھے. الطاف حسین کے عروج کے دور میں، ایم کیو کے بھی عروج کے دور میں وہ لوگ کہیں نہیں تھے. آج وہ برے وقت میں ایم کیو کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، الطاف بھائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. کہ میں ذکر کر رہا ہوں ایک بار پھر بابر مرزا ایڈوکیٹ نے حالیہ اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جو لیڈران ان کے خلاف بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب یہ اخلاقی اور قانونی طور پہ غلط ہے، اور یہ اپنے محسن شکنی ہے، محسن کچھ لوگ ہیں. اور بہرحال انہوں نے ان کو بڑے ایسے الفاظات سے نوازا کہ جس میں جو آج کل کے ان کے حالات کے مطابق یہ وجہ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ وہ ہیں جو اپنے کم از کم قائد کو تو یہ باتیں نہیں سناتے، نہ اس طرح کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے نرم ہیں اور ایسا بھی سخت موقف بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نرم موقف تو اس وقت ان کے لیے ہوگا کہ جو ان کے ساتھ ریئل ہوں گے. اب جو منافقت کی پالیسی پہ تو ان کو کہاں لیا جائے گا. بہرحال انہوں نے یہ بھی دعوے سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کارکنان کی اکثریت الطاف حسین کی انٹری ہو گئی اور الطاف حسین سیاست میں آ گئے، ان کو حکم مل گیا، تو وہ جن اس میں اہم کردار بھی ادا کریں اور کارکنان کی کثیر تعداد الطاف حسین کے ساتھ آ جائے گی جو قوت ہوتی ہے کسی بھی تنظیم کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہوں. ان کا جھگڑا ہے ریاست سے، تو ریاست کے ہم جھگڑے جو ہے ان کے درمیان میں کسی حد تک دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ثالثی کا بھی کردار ادا کریں گے اور وہ راستہ نکالیں گے کہ کس طریقے سے ان کا یہ جو معافی کا جو وہ پروسیجر ہے وہ قابل قبول ہو ریاست کی جانب سے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہم ثالثی کا بھی کردار ادا کریں اور ہماری ہر ممکن یہ کوشش ہے کہ الطاف حسین کی سیاست دوبارہ یہاں بحال ہو، سیاسی سرگرمیاں، اور الطاف حسین بھی پاکستان میں آگے سیاست کریں اور پاکستان میں ان کی سیاست کا پھر سے بول بالا ہو اور سیاست میں ان کا جیسا نام تھا ویسا ہی ان کا نام ہو. تو یہ وہ انہوں نے کہا یہ ایک بڑے وکیل ہیں، یعنی کہ بابر مرزا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا ان کی ثالثی کی کردار ادا کر رہے ہیں وہ، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کیونکہ 10 سال کا عدلیہ کا پیریڈ تھا وہ ان کا ایک تھا وہ پابندی کا وہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ ہے ریاست سے. تو ریاست پاکستان کی جو ریاست ہوتی ہے ماں ہوتی ہے، تو ریاست ماں کس بات پہ ناراض ہے تو اس صورتحال کو ہم صحیح کریں گے. ماں ہر ایک کو گود میں ناراض بھی ہو بچہ یا نافرم، تو اس حوالے سے مطلب جیسی انہوں نے ایک صورتحال بیان کی، مثال دی ماں کی، ریاست کا ماں کا درجہ دیا. انہوں نے کہا تو یہ ہم ان کو ماں کو منائیں گے. ان کے اپنے انہوں نے اس الفاظ میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ الطاف حسین کو پاکستان میں سیاسی سرگرمی کی اجازت ملے. دیکھیں ناظرین، آپ بھی یہ چاہتے ہیں اور عوام کی بھی یہ خواہش ہے، ان کے ووٹر کی بھی خواہش ہے. یہ خواہش کب پوری ہوتی ہے؟ بابر مرزا ایڈوکیٹ اور دوسرے جو ایم کیو کے جو مخلص رہنما ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ادھر، وہ کوششیں کر رہے ہیں. بہرحال یہی آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ بھئی الطاف حسین کب آتے ہیں اور یہاں پاکستان میں ویسے ان کے مسئلے مسائل جو شہر وارث ہو گیا لاوارث اس کے وارث کب آتا ہے، اس طرح کی صورتحال کا آپ سامنا کر رہے ہیں. تو لازمی اس سے کب نکلے گی مہاجر عوام، اردو اسپیکنگ اور مظلوم عوام جو متحدہ قومی ملک کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل کا حل دیکھ رہی ہے، حل کرانا چاہتی ہے مسئلوں کو، اپنے مطالبات کو.
بہرحال آپ بھی وقت کا انتظار کریں اور ہم بھی وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ہم اپنے تجزیے پیش کرتے رہیں گے حالات کے عین مطابق، اور آپ کے رائے کے، آپ کی آراء کے عین مطابق ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.